الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم عبس وتولى أن جاءه الأعمى فما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى أما من استغنى فأنت له تصدى فما عليك ألا يزكى وأما من جاءك يسعى وهو يخشى فأنت عنه تلاها كلا إنها تذكرة فمن شاء ذكره في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة كرام بررة قتل الإنسان ما أكفره من أي شيء خلقه من نطفة خلقه فقدره ثم السبيل يسره ثم أماته فأقبره ثم إذا شاء أنشره كلا لما يقض ما أمره فلينظر الإنسان إلى طعامه أنا صببنا الماء صبا ثم شققنا الأرض شقا فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاكهة وأبا متاعا لكم ولأنعامكم فإذا جاءت الصاخة يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه وجوه يومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة ووجوه يومئذ عليها غبرة ترهقها قترة أولئك هم الكفرة الفجرة صدق الله العلي العظيم وبلغ رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين. یہ سورہ عبس ہے، پہلا ہی لفظ آیا ہوا ہے عبس وتولى. یہ بھی مکی صورت ہے. اس صورت کے نازل ہونے کا واقعہ ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس کچھ سرداران قریش بیٹھے ہوئے تھے. ان کے بڑے بڑے سردار ابو جہل، عتبہ وغیرہ، اور آپ ان سے گفتگو فرما رہے تھے. اتنے میں ایک صحابی حضرت عبداللہ بن مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو نابینا تھے وہ حاضر ہوئے اور آپ سے کچھ سیکھنے کی فرمائش کرنے لگے، کچھ پوچھنے لگے. تو آپ کو ناگوار ہوا. اس ناگواری کا اثر چہرے پہ بھی ظاہر ہوا اور آپ ان کی طرف متوجہ نہیں ہوئے اور برابر ان قریشی سرداروں سے گفتگو کرتے رہے. اللہ تعالیٰ کو یہ چیز پسند نہیں آئی اور اس موقع پر یہ سورت نازل ہوئی.
ارشاد فرماتے ہیں کہ منہ بنایا، آقا سمائے نے منہ بنایا، چین بجبی ہوا، یہ ثانوی نے ترجمہ کیا ہے، لیکن اس زمانے میں سمجھا جاتا تھا، بہت خوبصورت ترجمہ ہے یہ، مجھے بھی پسند ہے، لیکن ہم نے یہ ترجمہ نہیں کیا، اس زمانے میں کون سمجھے گا، اب اس کا تین بجوی بتاؤ، یعنی منہ بنایا، جیسے آدمی ناراضگی خفگی کی حالت منہ بناتا ہے، اور رخ پھیر لیا اس بات پر کہ ان کے پاس ایک اندھا آیا۔ حضرت عبداللہ بن مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نابینا تھے، اور خاندان قریش کے تھے، معزز گھرانے سے تھے، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ماموں کے بیٹے تھے، ماموداد بھائی تھے ان کے، تو اس لحاظ سے آپ کے رشتہ دار بھی تھے۔ لیکن مومن تھے، ایمان لائے ہوئے تھے، اور جن لوگوں سے گفتگو فرما رہے تھے آپ، وہ سب قریش کے سردار تھے، لیکن مسلمان نہیں تھے، ایمان نہیں لائے ہوئے تھے۔ تو آپ کو اس موقع پر جب انہوں نے بیچ میں بات کاٹی اور اپنی بات رکھی، تو ناگواری ہوئی یہ سوچ کر کے یہ تو اپنے ہی آدمی ہیں، کسی اور بھی پوچھ سکتے ہیں، یہ موقع ہے، یہ سب یہاں پر موجود ہیں اور اہم لوگ ہیں، انہوں نے اگر بات مان لی، اسلام قبول کر لیا، تو بہت فائدہ ہوگا اور لوگوں پہ اثر پڑے گا۔ اس لیے آپ کو ناگواری ہوئی۔ اب بعض روایتوں میں آتا ہے کہ یہ کسی کے ساتھ آئے تھے، نابینا تھے ہی، انہوں نے ان کو منع بھی کیا۔ ابھی دیکھا تو تھا نہیں، دیکھا تو انہوں نے نہیں کون کون بیٹھا ہے، لیکن ظاہر بات ہے کہ بہرے نہیں تھے، سن تو رہے تھے کہ آپ محفل گفتگو ہیں، اور جن صاحب کے ساتھ آئے تھے انہوں نے بعض روایتوں میں ہے کہ منع بھی کیا، لیکن ان کو انہوں نے ان کی بات کو کوئی اثر نہیں لیا اور پوچھے گئے۔ تو حقیقت یہ ہے کہ اس وقت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ناگواری ہوئی، یہ ٹھیک تھی، سبھی کو ایسے موقع پہ ناگواری ہوگی کہ ایک بات ہو رہی ہے، بیچ میں آ کے کودرے لگے۔ کوئی نامناسب ناگواری نہیں تھی یہ، لیکن اس پر بھی اللہ تعالیٰ نے حضور کو تنبیہ فرمائی کہ آپ کو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ کیوں نہیں کرنا چاہیے تھا، آگے اس میں آ رہا ہے۔ اور دیکھیے تنبیہ بھی کس انداز میں فرما رہے ہیں، یہ نہیں کیا، یہ نہیں فرما رہے ہیں کہ آپ نے منہ بنا لیا، آپ نے رخ پھیر لیا اندھے آدمی کہنے پر، بلکہ اس نے منہ بنا لیا، اس نے منہ پھیر لیا۔ اس لیے کہ اگر براہ راست خطاب فرماتے اللہ تعالیٰ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب انور پر بہت زیادہ اثر پڑ جاتا۔ اس طرح خطاب کرنے میں جہاں تنبیہ ہے وہاں پر آپ کا اعزاز و اکرام بھی ہے۔ جیسے کہا جائے کہ تم یہاں بیٹھ گئے، اور ایک یہ کہا جائے کہ لوگ ایسی جگہ بیٹھ جاتے ہیں،
بات وہی ہوئی لیکن دونوں میں فرق ہے. تم یہاں بیٹھ گئے میں اس کی ایک لحاظ سے تذلیل ہے، اور لوگ بیٹھ جاتے ہیں وہ سمجھتے کیا کہ ہم یہ کہہ رہے ہیں، اس میں تذلیل نہیں ہے، یہ اشارے کنایہ کی گفتگو ہے. اس لیے آپ کا اکرام بھی فرمایا اور ایک ضروری ادب کی تعلیم بھی فرمائی کہ منہ بنا لیا اور رخ پھیر لیا اس پر کہ ان کے پاس ایک اندھا آیا تھا. اب آگے خطاب ہے، براہ راست آپ ہی کو خطاب ہے پھر کہ آپ کیا جانیں. اب یہاں کہہ دیا کہ آپ کیا جانیں، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ آپ کو جو تعلق تھا وہ اس کا بھی متعمل نہیں تھا کہ برابر یہی فرمایا جائے کہ ایسا ہو گیا ایسا ہو گیا ایسا ہو گیا، اشاری میں ہو. تو اس میں بھی لگتا ہے کہ ہماری طرف توجہ کم ہو گئی ہے. اس لیے اب خطاب بھی ہو گیا کہ آپ کو کیا خبر، شاید وہ سنور جاتا. یعنی وہ تو مومن تھا، ایمان والا تھا، وہ جو کچھ معلوم کرنا چاہتے تھے، سیکھنا چاہتے تھے، آپ ان کو اس وقت وہ تعلیم فرما دیتے. تو چونکہ وہ پہلے سے صاحب ایمان ہیں اس لیے ان کے سنورنے کی امید تھی. اس تعلیم پر عمل کرنے سے ان کے تقویٰ میں، ان کے ایمان میں، ان کے یقین میں اور مزید بہتری پیدا ہو جاتی. اور یہ تک کرو یا یہ کہ وہ نصیحت حاصل کر لیتے، یعنی اگر نہ سنورتے پورے طور پر تو کچھ نصیحت حاصل تو کچھ تو فائدہ ہو جاتا. فتن پہنچ ذکرہ، اور ان کو یہ نصیحت کرنا آپ کا نفع پہنچاتا. وہ تو طالب بن کر آئے تھے، طلب کر رہے تھے، شوق لے کر آئے تھے، تو ان کی طرف توجہ نہیں فرمائی ہم نے. اما من استغنا، لیکن جو بے پرواہی کر رہا ہے فانت لہ تصدیٰ، تو آپ اس کے طرف پہ اس کے پیچھے پڑیں، سمجھ ہی لو. حالانکہ وما علیک الا زکا، اگر وہ نہ سنورے، نہ سدھرے، نہ ایمان لائے تو آپ کے اوپر کوئی الزام نہیں ہے. آپ کے ذمے تو صرف پہنچا دینا تھا، تبلیغ فرما دینا تھا، وہ آپ نے کر دیا. یہ تنبیہ فرمائی. تو آپ جانتے ہیں اس کے بعد جب بھی حضرت عبداللہ بن مکتوم آپ کے پاس حاضر ہوتے تو آپ فرماتے کہ یہ وہ شخص ہیں کہ ادبنی فیہ ربی، ان کے معاملے میں اللہ تعالیٰ نے مجھ پر عطا فرمایا تھا. ان کا اکرام فرماتے ہیں، اور لکھا ہے کہ ان کے لیے آپ چادر بچھا دیتے کہ آئیے اس پر بیٹھیے. بڑا اکرام فرماتے، بڑا اکرام فرماتے. اور باوجود نابینا ہونے کے جنگ قادسیہ میں انہوں نے شرکت کی. حضرت عمر رضی اللہ عنہ زمانے میں ہوئے نا جنگ قادسیہ، اور زیادہ روایت مشہور یہی ہے کہ اسی میں شہادت بھی فرمائی جنگ قادسیہ میں. اور بعض روایتوں میں یہ بھی ہے کہ شہادت وہاں نہیں ہوئی، مدینے واپس آ کر ہوئی، انتقال فرمایا. لیکن یہ کہ دیکھیے صحابہ کا جذبہ کیسا تھا کہ نابینا ہیں، اور ظاہر ہے کہ اس وقت بوڑھے بھی ہو، خاصی عمر ہو گئی ہوگی، لیکن شوق جہاد اور شوق شہادت میں قادسیہ کہاں، ایران میں ہے. اور دوسرا سبق اس سے یہ ملا کہ جب ایسے لوگ ہوں جو طالب بن کر کے آئیں تو ان کا حق زیادہ ہے، وہ چاہے غریب ہی کیوں نہ ہو، کمزور ہی درجے کیوں نہ ہوں، بنسبت ان کے ان کا حق زیادہ ہے جو طالب بن کر کے نہیں آتے. چنانچہ سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ آپ کی مجلس میں فقراء عمرہ ہوا کرتے تھے، یعنی یہ کہ آپ کی مجلس میں جو سچے صادق طالبین دین ہوتے تھے وہ چاہے غریب و مزدور قسم کے ہوں،
ان کو درجہ وہ ملتا تھا جو امیروں کا ہوتا ہے۔ وہاں طلب، صدق اور پرہیزگاری کی بنیاد پر قرب حاصل ہوتا تھا، نزدیکی ملتی تھی، نہ کہ سرداری اور مال و دولت کی بنیاد پر۔ دوسری بات علماء نے یہ لکھی ہے کہ دیکھیے یہاں دو چیزیں تھیں، ایک یہ کہ ایک مسلمان دین سیکھنے آئے تھے، دوسرے کہ کچھ غیر مسلم تھے جن کو دین کی باتیں آپ بتا رہے تھے۔ تو آپ نے ایک طالب صادق کی طرف سے بے توجہی فرمائی اور ان کا دخل بیچ میں دینا آپ کو ناگوار گزرا، اور اس سے ایک مصلحت تھی، اور وہ مصلحت بھی دین ہی کی خاطر تھی کہ یہ تو اپنے ہی ہیں، ان کو کسی وقت بتا دیا، کسی وقت پوچھ لیں گے، یہ سب موقع سے ان کو سمجھا دیا جائے۔ لیکن اس کے باوجود یہ تنبیہ فرمائی گئی کہ نہیں، جب پوچھنے آئے تھے طالب علم تو انہیں بتانا چاہیے تھا، آپ کو ان کی طرف سے بے التفاتی نہیں کرنی چاہیے تھی۔ تو علماء نے لکھا ہے کہ مسلمانوں میں تعلیم و تبلیغ کا کام کرنا یہ اہم ہے بنسبت غیروں میں کام کرنے کے۔ اصل دعوت تو یہی ہے، غیروں میں کام کیا جائے، اصل تبلیغ تو یہی ہے، لیکن غیروں میں تو پیغام پہنچ چکا ہے نا۔ غیروں میں کام کرنے کے لیے اپنے لوگوں کی طرف سے بے التفاتی برتنا یہ درست نہیں ہے۔ اصل مسئلہ یہ ہے، اصل دعوت، اصل تبلیغ تو یہی ہے کہ غیروں میں کام کیا جائے، ان کو دین کی دعوت دی جائے، لیکن اس کی وجہ سے اپنوں کو نقصان کرنا ٹھیک نہیں ہے کہ اپنوں کا کام چھوڑ کر کے غیروں ہی میں لگا رہے۔ تو اعتدال کی بات یہ ہے کہ دونوں میں توازن قائم رکھنا چاہیے۔ اور ایک بات میری سمجھ یہ آتی ہے کہ اپنوں میں اگر کام کیا جائے اور اس درجے کا کام ہو کہ ہم بھی اور جن پر کام ہو رہا ہے وہ بھی سمجھ جائیں، تو یہ غیروں میں کام کرنے کا ایک مضبوط طریقہ ہے۔ اس لیے کہ تقریر اور خطاب سے زیادہ مؤثر کردار اور عمل ہے۔ غیر بھی ہماری تقریر نہیں دیکھتا بلکہ ہمارا عمل دیکھتا ہے اور ہمارا کردار دیکھتا ہے۔ بہرحال اس سے اتنی بات ضرور ثابت ہوتی ہے کہ غیروں کی وجہ سے اپنوں کو نقصان کرنا ٹھیک نہیں ہے، بلکہ دونوں میں توازن قائم رکھنا پڑے گا۔ تو یہ فرمایا کہ جو بے رخی برت رہا ہے اس کے تو در پہ ہیں، جو سیکھ نہیں آیا ہے اسے آپ نے بے توجہی برت لی، تو یہ مناسب نہیں تھا۔ تو اس میں یہ ہمیں تعلیم دے دی گئی کہ اپنوں کے اوپر بھی پوری توجہ ہونی چاہیے، یہ نہیں کہ غیروں کو تبلیغ نہ ہو، وہ تو آپ نے آخری سانس تک کیا، وہ تو کرنا ہی ہے، لیکن اپنوں کو نقصان کر کے نہیں۔ بات سمجھ میں آئی؟ یہی سے یہ بات میں کہتا ہوں کہ مسلمانوں میں اپنے گھر کو چھوڑ دینا، اب باہر تقریر کرتے پھرنا، یہ تو اس سے بھی برا ہوگا نا، یہ تو اس سے بھی برا ہوگا۔ دوسری کی لڑکیوں اور بیویوں کو کہنا کہ پردہ گھومتی ہیں، اپنے گھر کی بے پردگی نہ دیکھنا، دوسروں میں خوب تقریر کرتے پھرنا، اپنے گھر کی خبر نہ لینا، یہ کہا تو درست ہو جائے گا؟ جبکہ اس حد تک معاملہ ہے کہ غیر مسلموں کی وجہ سے مسلمانوں کو جو اپنے عزیز بھی نہ ہوں، رشتہ دار بھی نہ ہوں، اپنے خاندان بھی نہ ہوں، اپنے گھر بھی نہ ہوں، ان کی طرف سے بے توجہی برتنا درست نہیں ہے۔ تو خود مسلمانوں ہی میں دوسروں میں کہتے پھرنا، اپنے گھر کی خبر لینا کہاں تو درست ہو جائے گا؟ یہ تو اسی سے نکل رہا ہے۔ علاوہ ازیں یہ بھی ہے کہ اس کے مستقل آیات موجود ہیں، وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا، اپنے گھر کے لوگوں کو نماز کا حکم دیجیے، خود بھی اس پر قائم رہیے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی صفات بیان کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں کان یامر اہلہ بالصلاۃ والزکاۃ، وہ اپنے گھر کو لوگوں کو نماز اور زکوٰۃ کا حکم دیا کرتے تھے۔ یہ حضرت اسماعیل جو رسول بھی ہیں اور نبی ہیں، اس لیے کہ ان کے لیے آیا ہے کہ کان رسول النبیہ، رسول بھی تھے اور نبی بھی تھے۔
ہر رسول نبی ہوتا ہے لیکن ہر نبی رسول نہیں ہوتا. تو وہ رسول بھی تھے اور نبی بھی تھے. ان کی صفت خاص بیان کی گئی ہے کہ وہ اپنے گھر کے لوگوں کو نماز کا حکم دیتے تھے, زکوٰۃ کا حکم دیا کرتے تھے. تو معلوم یہ ہوا کہ اگر ہم اپنے لوگوں کو چھوڑ کر دوسروں ہی میں کام کرتے رہیں تو ہماری پکڑ ہوگی. یہ کوئی انعام والا کام نہیں ہے. ارشاد ہوتا ہے مامن جا کا یسا وبا یکشا وان تن ہوتا لہا. تو جو آپ سے بے تبادی برت رہا ہے اس کے تو در پہ ہیں, حالانکہ آپ کے ذمہ نہیں یہ ہے کہ وہ سنور ہی جائے. آپ نے تبلیغ فرما دی, بس آپ کا فریضہ پورا ہو گیا. لیکن جو آپ کے پاس دوڑتا ہوا آ رہا ہے وہ یکشا, اور وہ ڈرتا بھی ہے, یعنی اللہ کا ڈر بھی اس کو ہے, تو آپ اس سے بے اتفاقی فرماتے ہیں. کلا, ہرگز آپ کو ایسا نہ چاہیے. انہا تذکرہ, بے شک یہ قرآن کی آیات جو ہیں یہ ایک نصیحت ہے, نصیحت کی چیز ہے. فمن شاء ذکرہ, تو جو چاہے اس کو قبول کریں. اور یہ قرآن ایسی محتم بشان اور ایسی عظمت والی کتاب ہے کہ فی صحف مکرمہ, ایسے صحیفوں میں ہے جو بہت ہی اکرام اور عزت والے صحیفے ہیں. مراد اس سے لوح محفوظ ہے. اس کو یہاں صحیفوں کے ساتھ اس لیے تعبیر فرمایا کہ فرشتے صحیفے نقل کر کے لاتے تھے, حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو سناتے تھے. مرفوعہ, اور بہت اونچے رتبے پر ہے یہ, اس لیے کہ لوح محفوظ عرش عظیم کے نیچے ہے, باقی سب کے اوپر ہے. مطہرہ, جو پاک ہے. پاک اس طرح ہے کہ وہاں تک شیطان کی رسائی نہیں ہو سکتی. وہاں عالم بالا بھی پاک ہے کہ صرف فرشتے ہی وہاں تک پہنچ پاتے ہیں, شیطان کی رسائی پہنچ پا نہیں ہے. اور اس زمین میں بھی وہ مطہرہ پاک ہے کہ یہاں بھی قرآن مجید چھونے کی اجازت انہی لوگوں کو ہے جو پاک اور صاف ہوں. جو ناپاک ہوں, بے وضو ہوں, ان کو چھونے کی اجازت نہیں ہے. اور اس کے ساتھ یہ کہ اس کو اوپر رکھنے کا حکم ہے, نیچے رکھنے کا حکم نہیں. جیسے بعض قرآن شریف پڑھنے اٹھا کے رکھ دیا ایسے بستر پر, یہ کسی بھی دینی کتاب کے ساتھ سلوک نہیں کرنا چاہیے, چاہے جائے کہ کلام پاک کے ساتھ. اسی طرح کلام پاک سب سے اوپر ہونا چاہیے, اس کے اوپر کوئی اور کتاب نہیں ہونی چاہیے کہ اس کے اوپر کوئی دوسری کتاب رکھ دی جائے. تو وہاں بھی پاک اور یہاں بھی پاک. بعیدی سفرہ, ایسے لکھنے والوں کے ہاتھ میں ہے, کرامی بررہ, جو بڑے معزز ہیں اور بڑے نیک ہیں. اس سے مراد کیا ہے؟ جمہور مفسرین کے نزدیک اس سے مراد فرشتے ہیں کہ لوح محفوظ سے فرشتے نقل کرتے ہیں, لکھ کے لاتے ہیں. اور ظاہر بات ہے کہ فرشتوں سے پڑھ کر معزز اور نیک کون ہوگا کہ وہ معصوم ہستیاں ہیں, معصوم ذات ہیں, وہ لکھ کر لاتے ہیں, انہی کے ہاتھ میں کلام پاک ہے. لیکن یہیں سے یہ بات بھی معلوم ہوئی کہ یہاں بھی جو حاملین قرآن ہیں, قرآن کے لکھنے والے ہیں, ان کے لیے ضروری ہے کہ وہ پاک بھی ہوں. اور یہ حاملین قرآن کے لینے کی وجہ سے, قرآن کے حاصل کرنے کی وجہ سے اللہ کے نزدیک بھی مکرم اور نیک ہو جاتے ہیں. اس میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ جو حاملین قرآن ہیں, خواہ وہ حافظ ہوں, خواہ وہ قاری ہوں, اور خواہ عالم ہوں, ان کو یہ چاہیے کہ اپنے اندر ان فرشتوں کی ان صفات کو اپنے اندر حاصل پیدا کریں. اس کی کوشش کرنی چاہیے, یعنی نیک بننے کی, پاک رہنے کی, اور نیکی کا وتیرہ اختیار کرنے کی بھرپور کوشش کرنی چاہیے ان لوگوں کو جو حاملین قرآن ہیں. اور حاملین قرآن کون ہیں؟ جس نے حفظ کر لیا, جس نے قرات پڑھ لی, جس نے علم حاصل کر لیا قرآن کا,
یہ عام معنی میں، ورنہ یہاں اور بھی تفصیل ہے۔ قتل الانسان ما اکفرہ، انسان پر خدا کی مار ہو، یہ کتنا ناشکرا ہے۔ یہ جو قرآن سن رہے ہیں اور اس کے باوجود اس پر عمل نہیں کر رہے ہیں، کہ عمل کا اول پہلا یہ ہے کہ اس پر ایمان لے آئیں، تو ایمان ہی نہیں لا رہے ہیں، آگے کا نمبر تو بعد میں آئے گا۔ ان کے بارے میں ہو رہا ہے کہ ان پر اللہ کی مار پڑے۔ ما اکفرہ، کتنا ناشکرا ہے یہ غور نہیں کرتا اپنی حقیقت پر کہ یہ کیا تھا، اللہ نے کیا سے کیا اس کو بنا دیا۔ من ای شیء خلقہ، اللہ تعالیٰ نے اس کو کس چیز سے پیدا کیا یہ نہیں جانتا، جانتا ہے من نطفہ سے پیدا کیا، قطرے منی سے پیدا کیا، جو ایک بوقات چیز تھی، بے حیثیت چیز تھی، ناپاک چیز تھی۔ خلقہ فقدرہ، اس کو پیدا کیا پھر اس کو اندازے سے بنایا، یہ نہیں کہ اسے پیدا کر دیا۔ اندازے سے بنانا کسی چیز کو اللہ تعالیٰ کو پسند بھی ہے ہر چیز میں، لیکن انسان کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا تو اندازے سے بنایا، یعنی جیسی ناک چاہیے ویسی ناک بنائی، جیسا کان چاہیے ویسا کان بنایا، جیسی آنکھ چاہیے ویسی آنکھ بنائی، جیسے ہاتھ پیر اور دوسرے اعضاء چاہیے اس طرح بنایا کہ دیکھنے میں خوبصورت لگے، اچھا لگے، ڈیل ڈول قاعدے کا بنایا۔ اور یہ بھی مطلب ہے کہ شکم مادر ہی میں ماں کے پیٹ ہی میں یہ مقرر کر دیا کہ یہ کیا کیا کرے گا دنیا میں، کتنی اس کی عمر ہوگی، کتنی روزی ہوگی، نیک بخت ہوگا کہ بد بخت ہوگا۔ اور ماں کے پیٹ میں استقرار کے بعد اس کی نشو و نما ہو رہی ہے، اس کی پرورش ہو رہی ہے، تخلیق اور تقدیر کا کام اس کے اوپر جاری ہے۔ اور پھر دیکھیے کہ پیٹ تو بڑا تھا اور نکلنے کا راستہ اس سے بہت تنگ، لیکن ثم السبیل یسرا، پھر اللہ تعالیٰ نے پیٹ سے اس کے باہر نکلنے کے راستے کو آسان کر دیا۔ یہ اس کی حکمت بالغہ ہے کہ یہ 2.5 کلو 3 کلو کا اتنا بڑا بچہ نہایت تنگ راستے سے اس طرح باہر آ جاتا ہے کہ کوئی اتنی بڑی تکلیف نہیں ہوتی جو جان لیوا ہو۔ ارے وہ تو ہم بلا وجہ سب آپریشن کرنے لگے ہیں، لیکن ابھی تو نارمل پیدائش ہو رہی ہے۔ پھر اس کے بعد کیا ہوا؟ یہ اللہ تعالیٰ نے جو انسان پر نعمتیں مہیا فرمائی ہیں انسان کے لیے، ان کا تذکرہ فرما رہے ہیں۔ انسان کو جو نعمتیں دی ہیں، عطا کی ہیں، کہ تم ایک قطرے ناپاک تھے تو تم کو اس طرح سے ہم نے بھلا چنگا انسان بنا دیا۔ اور پھر انہی نعمتوں میں موت کا بھی تذکرہ ہے۔ ثم اماتہ، پھر اس کو موت دیا، فاقبرہ، پھر اس کو قبر میں داخل کیا۔ یہ بھی نعمتوں ہی کے سلسلے میں اس کا بھی تذکرہ ہے۔ موت بھی مومن کے لیے نعمت ہے، موت بھی مومن کے لیے نعمت ہے۔ اب بتائیے اس جاڑے میں یا سناٹے کی گرمی میں سفر کرنا کوئی راحت کی چیز ہے؟ نہیں۔ لیکن اس ٹھنڈی میں، اس دسمبر میں شاہ براتیں جا رہی ہیں، رخصتیاں ہو رہی ہیں، گرمی کے لوگ بھی جاوید بھائی یہی سے تماشا ہوتا ہے۔ کیوں؟ حتیٰ کہ لوگ پاسپورٹ بنا کے دوسرے ملک میں بھی چلے جاتے ہیں، ہے نا؟ کیوں؟ ملنے کے لیے نا، کہ وہاں ملنے میں جو خوشی ہوگی وہ ایک نعمت ہے۔
تو اس نعمت کو حاصل کرنے کی اس راستے کی دشواریاں جو ہیں وہ بھی نعمت بن گئی ہیں۔ تو جب آدمی مرتا ہے تو اگر کوئی نیک آدمی بزرگ اللہ والا مرتا ہے کہتے ان کا وصال ہو گیا ہے نا۔ وصال معنی ملاقات، ملنا، وصال کے معنی ہے ملنا، انتقال ہو گیا یعنی اس دنیا سے ٹرانسفر ہو کر دوسری دنیا میں چلے گئے۔ کسی معزز صالح کے لیے یہ نہیں کہا جاتا کہ مر گئے۔ ہماری اردو زبان کا یہ ایک تہذیبی اسلوب ہے، کہتے ہیں وفات پا گئے، انتقال کر گئے، وصال ہو گیا، تو مجھے وصال پر اس وقت سمجھانا ہے۔ یہ تو وصال میں نے ملنا، فراق میں نے جدائی، تو وصال نعمت ہے نا، ملاقات نعمت ہے۔ اور یہ وصال اللہ تعالیٰ سے بغیر موت کے ہونا نہیں ہے۔ تو یہ موت جو ہے اللہ تعالیٰ سے وصال کا راستہ ہے۔ خرما روز کدی منزل میرا بربم، وہ دن کتنا اچھا ہوگا جب ہم اس ویرانی دنیا سے جائیں گے۔ اللہ کے عاشقین اسی طرح کہا کرتے ہیں، حدیث شریف میں ہے تحفۃ المومن الموت، مومن کا تحفہ موت ہے، اس لیے کہ مرے گا تو بارگاہ خداوندی میں حاضری نصیب ہوگی۔ اس لیے جہاں نعمتوں کا تذکرہ ہے، نعمتوں کے تذکرے میں جہاں انسان کے پیدا کرنے کا ذکر فرمایا، وہیں اس کے موت کا بھی تذکرہ فرما دیا کہ پھر اس کو موت دی۔ فاقبرہ، پھر اس کو قبر میں داخل کیا، زمین کھود کر زمین میں گاڑا، دفن کر دیا۔ میت کو دفن کرنا یہ بھی ایک نعمت ہے، اس لیے کہ اگر میت دفن نہ کی جاتی، ایسی پڑی رہتی، جیسے دیکھتے نہیں آپ کتا مر جاتا ہے، جانور مر جاتے ہیں، اٹھا کے پھینک دیتے ہیں، تو اس سے عفونت پھیلتی ہے اور آلودگی بڑھتی ہے اور اس کی بے حرمتی بھی ہوتی ہے۔ میت کو جب زمین میں دفن کر دیا تو ایک تو اس کا احترام بھی ہوا کہ اوپر رہتا تو احترامی ہوتی، اور دوسرے اس جسم کے سڑنے گلنے سے جو عفونت پھیلتی وہ بھی نہیں پھیلی، زمین کے ذرات میں مل کر وہ خاک کے ذرات میں مل کر خاک ہو گیا، مٹی ہو گیا۔ وہ جو لوگ نہیں گاڑتے ہیں زمین میں، وہاں بھی کسی نہ کسی طرح سے ان کو جل کر یا کچھ بھی ہو کر کے خاک کے ذرے، مٹی کے ذرے وہ بھی بنتے ہیں، ان کو بھی بن جانا ہے۔ لیکن شریعت اسلام میں شروع سے یہ بات چلی آ رہی ہے، حضرت آدم کے زمانے سے دفن کرنے کی رسم چلی آ رہی ہے۔ آپ نے سنا نہیں جب قابل نے حابیل کو قتل کیا تھا، اس کو سمجھ میں نہیں آ رہا کیا کریں، تو کوے نے آ کر دکھایا اس کو، تو اس نے گاڑا، تو پہلا انسان جو موت کا شکار ہوا اس کو زمین میں گاڑا ہی گیا۔ اس لیے مردے کو دفن کرنا واجب ہے۔ اگر مسلمانوں کے ذمہ واجب ہے کہ ان کے یہاں کوئی میت ہو جائے تو اس کو دفن کریں، نہ دفن کریں گے تو گنہگار ہوں گے۔ اس میں احترام بھی ہے اور اس کے جو عفونتی نقصانات ہیں اس سے حفاظت بھی ہے۔ اور صاحب روح المعانی نے لکھا ہے، مجھے یاد پڑتا ہے، کہ دوسرے جانوروں کو بھی دفن کرنا بہتر ہے، اس لیے کہ عفونت سے حفاظت ہو جائے گی، اس کے نقصانات سے حفاظت ہو جائے گی۔ تو شریعت میں انسان کا بڑا احترام ہے، دیکھیے اس حد تک احترام ہے۔ اور پھر آگے احادیث سے معلوم ہوتا ہے کہ قبر پر بیٹھنا، اس پر ٹیک لگانا، اس پر چلنا پھرنا، یہ بھی احترام کے خلاف ہے، اس حد تک احترام ہے۔
تو اس لیے نعمت کے ضمن میں موت کو بھی ذکر فرمایا اور قبر میں دفن کرنے کو بھی ذکر فرمایا کہ یہ سب در حقیقت اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا ہوئی نعمتیں ہی ہیں۔ اور پھر آگے ارشاد فرماتے ہیں کہ جس نے یہ سب کیا کہ تم ایک قطرے ناپاک تھے اور پھر ماں کے پیٹ میں تمہیں بنایا، اور اس طرح ماں کے پیٹ میں بنایا کہ اسی میں تمہاری تقدیر بھی لکھ دی، تمہارے اعضاء اور تمہارے دل ڈول بھی اسی میں بنائے، جس کے پیٹ میں یہ سب کارخانہ چل رہا ہے، یہ سب بن رہا ہے، اس کو بھی تفصیلی کچھ خبر نہیں ہے، اس کو بھی کچھ تفصیلی خبر نہیں ہے۔ آج کل مشین نکال لی گئی ہے الٹرا ساؤنڈ، اس سے پتہ لگاتے ہیں، لیکن اس میں بھی کتنا دھوکہ ہو گیا ہے۔ بعض دفعہ الٹرا ساؤنڈ نے بتایا کہ لڑکی ہے اور ان کو لڑکی چاہیے نہیں تھی، گڑبڑ کر دیا، بعد میں معلوم ہوا لڑکا تھا۔ تو وہ یہ روزانہ تماشا ہوتا رہتا ہے یہ۔ اور پھر الٹرا ساؤنڈ بہت یہی بتا دے گا نا کہ لڑکی ہے کہ لڑکا ہے، لیکن اس کی تخلیق کس طرح ہو رہی ہے، کیا پروسیجر چل رہا ہے، اس کی تو خبر ان باریکیوں کے ہے نہیں۔ تو جو ذات، جو ہستی یہ سب کر رہی ہے اور یہ سب کر کے اس نے تم کو انسان، بھلا چنگا انسان بنا دیا، وہی ہستی اذا شاء انشرا، جب چاہے گی اس کو دوبارہ زندہ کر کے اٹھا دے گی۔ یہی تمہاری بات سمجھ میں نہیں آتی، تمہارے سمجھ میں یہی بات کیوں نہیں آتی کہ جس نے اس طرح تم کو زندہ کر دیا، بھلا چنگا انسان بنا دیا، جب وہ چاہے دوبارہ زندہ کر کے اٹھا دے، یہ بات کیوں نہیں تمہاری سمجھ میں آتی؟ ثم اذا شاء انشرا، پھر جب وہ چاہے گا اس کو زندہ کر کے اٹھا دے گا۔ کلا لما یقضی ما امرہ، ہرگز نہیں، ابھی تو ان لوگوں نے اس کو بھی پورا نہیں کیا جو ان کو حکم دیا تھا۔ اس نے انسان کو اللہ تعالیٰ نے جو حکم دیا تھا، ابھی ان لوگوں نے اس کو بھی نہیں پورا کیا، جس میں سب سے بنیادی اول اساسی چیز ایمان لانا تھا۔ اچھا تو دیکھو، یہ تو تمہاری پیدائش کے سلسلے میں ہم نے کچھ حقیقت تمہارے سامنے رکھ دی ہے، لیکن یہ بھی نہیں کیا ہم نے کہ پیدا کر کے تم چھوڑ دیا ہو جاؤ، جیو چاہے مرو، بلکہ ہم نے تمہارے لیے اور کیا کیا سامان کیے ہیں۔ دیکھو، فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ إِلَىٰ طَعَامِهِ، انسان کو چاہیے کہ اپنے کھانے کو دیکھے، انسان کو چاہیے کہ اپنے کھانے کو دیکھے کہ ہم نے کھانا اس کو کس طرح عطا کیا۔ اَنَّا صَبَبْنَا الْمَاءَ صَبًّا، ہم نے پانی عجیب طرح سے برسایا، ہم نے پانی عجیب انداز میں برسایا۔ یہ ہم چونکہ ہر سال دیکھتے ہیں، ہمیشہ دیکھتے رہتے ہیں برس رہا ہے، اس لیے ہمیں عجیب نہیں لگتا، ہمیں عجیب اس لیے نہیں لگتا۔ لیکن جب شروع میں غسل خانے والا فوارہ نکلا تھا، مجھے یاد نہیں پڑتا، کہیں الہ آباد میں نہیں، کہیں باہر گئے تھے، وہیں دیکھا، پہلے نہانے گئے، دیکھا فوارہ چالو، نہانے لگے تو بڑا اچھا لگا اور عجیب بھی لگا نا۔ اب نہیں عجیب لگتا، اس لیے کہ اب دیکھنے ہی لگے اس کو۔ تو آدمی جب کسی چیز کے دیکھنے کا عادی ہو جاتا ہے تو اس پر تعجب کم یا ختم ہو جاتا ہے۔ اب چونکہ ہمیشہ ہم پیدا ہوتے ہی تو دیکھتے آ رہے ہیں کہ پانی برستا ہے، اس لیے ہمیں لگتا ہے کہ عجیب نہیں ہے، لیکن عجیب ہے۔ اس لیے فرماتے ہیں کہ اَنَّا صَبَبْنَا الْمَاءَ صَبًّا، ہم نے عجیب طرح سے پانی برسایا۔ ثُمَّ شَقَقْنَا الْأَرْضَ شَقًّا، پھر ہم نے عجیب طرح سے زمین کو پھاڑا۔ فَأَنبَتْنَا فِيهَا حَبًّا، پھر ہم نے اس میں غلہ اور دانہ اگایا۔ بتائیے، زمین کو کیل سے یا بھیگی ہی زمین ہو، اگر بالکل بھیگی زمین ہے اور نرم زمین ہے، تو اگر آپ کوئی تازہ سینک لے لیجئے، تازہ سینک مطلب نیم کی پتی جس میں رہتی ہے، وہ تازہ ہری لے لیجئے جو نرم ملائم ہوتی ہے، اس سے کھودیے تو کھدے گی مٹی، اس کے لیے بھی سوکھی کڑی چاہیے نا۔ واہ ہے اللہ تعالیٰ کی قدرت کہ دانہ ڈالا، اس زمین میں گیا تو اس زمین کو پھاڑ کر کے جو سوئی نکلتی ہے وہ کتنی نرم و نازک ہوتی ہے، وہ تو اس لکڑی سے بھی نرم و نازک ہوتی ہے نا، لیکن اس زمین کو پھاڑ کر کے وہ نکل آئی، وہ سوئی نکل آئی، دانے کی، بیج کی سوئی جو نکل آئی۔ اس کو فرماتے ہیں کہ ثم شققنا الارض شقا،
پھر ہم نے زمین کو عجیب طرح سے پھاڑا۔ یہ سب عجائب قدرت ہیں، قدرت کے عجیب کرشمے ہیں، جس میں ہمیں غور کرنے کے لیے کہا جا رہا ہے کہ اے انسان تم دیکھو اپنے کھانے کو کھانے کے لیے جو تمہیں ملتا ہے وہ کس طرح سے ہم نے تمہارے پاس پہنچایا ہے۔ پھر اس میں ہم نے دانہ اور غلہ اگایا، وعنبا وقضبا، اور انگور اور ترکاری اور زیتون اور کھجور۔ سرسوں اسی کا تذکرہ نہیں ہے اس لیے کہ وہاں ہوتا ہی نہیں تھا۔ اب آپ کو جتنا جی چاہے تو سرسوں اسی سورج مکھی شبہ پڑھاتے چلے جائیے۔ اب پوری اگر فیس اللہ ہمیں دیتے تو کئی ہزار کی تو فہرستی والی کتاب ہو جاتی نا۔ یہ مشہور چیزیں ان کا نام لے لیا کہ دیکھو وحتا کا غلبہ اور گنجان باغات، وفاکہتن اور میوے۔ اب عام بات کہہ دی، گنجان باغات میں ہر طرح کے باغات آ گئے، میووں میں بھی سارے میوے شامل ہو گئے، وابن اور چارہ، متاعا لکم ولانعامکم، تمہارے فائدہ کے لیے، تمہارے جانوروں کے فائدے کے لیے۔ یہ سب جو ہم نے پیدا کیا اور اس سے عجیب طرح سے پیدا کیا تاکہ تم اس سے فائدہ اٹھاؤ اور تمہارے جانور اس سے فائدہ اٹھائیں، کہ کچھ چیزیں ایسی ہیں جو تمہارے کھانے کی ہیں اور اسی میں کچھ چیزیں ایسی ہیں جو تمہارے جانوروں کے کھانے کی ہیں۔ کیلا کے اندر کا حلوہ تم کھا جاتے ہو اور چھلکا تمہاری بھینس کھا جاتی ہے نا۔ خربوزہ اور تربوزہ کا گودا تم کھا جاتے ہو اور چھلکا تمہارے جانور کھا جاتے ہیں۔ آٹا اور میدا تم استعمال کر لیتے ہو، بھوسا اور بھوسی تمہارے جانور استعمال کر لیتے ہیں۔ تو متاعا لکم ولانعامکم، تمہارے فائدے کے لیے اور تمہارے جانوروں کے فائدے کے لیے۔ اور میں کہتا ہوں کہ اس میں تو یہ بھی ہے کہ غور کرو کہ جانور بھی جو کھا رہے ہیں وہ بھی ہم ہی کھا جاتے ہیں، اس لیے کہ جانور نے یہ سب چیزیں کھائیں جو ہمارے کام کی نہیں تھیں اور جانور کو ہم نے کھا لیا۔ تو حقیقت یہ ہے کہ خربوزہ کے ساتھ اس کا چھلکا بھی ہم ہی کھا گئے، اگرچہ گوشت بن گیا تھا تب کھایا ہم نے، لیکن اس کو بھی ہم ہی کھا گئے ہیں۔ تو یہ سب کچھ ہے، یہ سب کچھ ہے، اور اس کے باوجود تمہیں جو کچھ کہا گیا تھا، تمہیں جو حکم دیا گیا تھا، تم نے اس کو ادا نہیں کیا۔ تو سن لو کہ ایک وقت آنے والا ہے کہ اگر آج تم نے اس کو ادا نہیں کیا تو سب بھگتنا پڑے گا۔ اور وہ وقت کیا ہے؟ فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاخَّةُ، جب وہ شور بچانے والی، کان کو پھاڑ دینے والا شور ہوگا۔ صاخہ، ایسا شور جو کان کو پھاڑ دے، بہرا کر دے۔ فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاخَّةُ، جب وہ کان کو بہرا کر دینے والا شور اور ہنگامہ آئے گا۔ یوم یفر المرء من اخیہ، جس دن آدمی اپنے بھائی سے بھاگے گا، وَأُمِّهِ وَأَبِيهِ، اور اپنی ماں اور اپنے باپ سے بھاگے گا، وَصَاحِبَتِهِ وَبَنِيهِ، اور اپنی بیوی اور اپنے بیٹوں سے بھاگے گا۔ یہ وہ دن ہوگا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لوگ قیامت کے دن ننگے بدن اور غیر مختون، بغیر ختنہ کے اور ننگے بدن اٹھیں گے، میدان حشر میں پہنچیں گے۔ حضرت عائشہ ام المؤمنین نے عرض کیا کہ عورتیں مرد سب اکٹھے ہوں گے؟ آپ نے فرمایا ہاں، لیکن اس وقت کسی کی یہ ہوش تھوڑی ہوگا کہ دیکھے،
وہ ہاتھی پارک کمپنی گارڈن تھوڑی ہوگا. وہ یہ ہوش نہیں ہوگا. اس لیے کہ لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُغْنِيهِ، ان میں سے ہر ایک کے لیے اس دن ایسی حالت ہوگی جو اس کو دوسری طرف سے بے پرواہ رکھے گی. ہر ایک کے لیے نفسی نفسی کا عالم ہوگا. یہاں پر بعض روایتیں ہیں جو ثابت نہیں ہیں، لیکن اس لیے اس روایت کو نہیں، لیکن اس کی بعض وہ چیزیں میں بتاتا ہوں آپ کو کہ لکھا ہے نا کہ آدمی اپنی بیوی سے بھاگے گا، اپنے باپ سے بھاگے گا. تو لکھا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام اپنے باپ سے بھاگیں گے. اسی طرح سے لوط علیہ السلام اپنے بیوی سے بھاگیں گے کہیں دیکھ نہ لے ہم کو. اور یہ مثال ہے ایک طور پر، حالانکہ اس کو روایت کر کے نقل کیا ہے لیکن وہ ثابت نہیں ہے. اور اسی طرح سے حضرت نوح علیہ السلام اپنے بیٹے سے بھاگیں گے کہ اگر یہ آج ہم کو لپٹ گئے اور ہم سے سفارش کے لیے کہنے لگے تو کیا کہیں گے ہم، اور کیسے کہیں گے؟ پھر یہ کہ ان کی جو حالت ہوگی وہ دیکھی نہیں جائے گی نا. یہ بھی تو ہے، جو حالت ہوگی دیکھی نہیں جائے گی. یہ تو ایک مثال کے طور پر لوگوں نے لکھ دیا ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ ہر ایک کا یہی حال ہوگا. ہر ایک کا یہی حال ہوگا. چنانچہ بعض روایات میں ہے کہ باپ بیٹے سے کہے گا کہ ہم نے تمہارے پر بہت خرچ کیا، تمہاری پرورش بڑی تکلیفیں اٹھائیں، ذرا سے نیکی کا معاملہ ہے چمنی بھر کا. وہ چمنی روایت میں نہیں ہے، میں کہہ رہا ہوں ذرا سا کر دے تو کام ہمارا بن جائے. اس نے کہا ابا اتنے ہمارا بھی گھٹ رہا ہے، کہاں سے دے دیں ہم؟ تو ایسا دن ہوگا کہ جب شور مچانے والا وقت آ جائے گا، وہ ہنگامہ ہوگا، تو آدمی نہ بھائی کو پوچھے گا، نہ ماں کو پوچھے گا، نہ باپ کو پوچھے گا، نہ بیوی کو پوچھے گا، نہ بیٹوں کو پوچھے گا. ہر ایک اپنے حال میں مبتلا ہوگا. اس دن دو گروہ ہو جائیں گے. ایک وہ جنہوں نے آج یہ حقیقت سمجھ لی ہے، جن کو آج اس حقیقت کا ادراک ہو گیا ہے اور اس پر ایمان لائے ہیں اور اس کے لیے انہوں نے تیاری کی ہے. ایک طرف وہ ہوں گے تو ان کے چہرے وجوہ یومئذ مسفرہ ضاحکۃ مستبشرہ. کچھ چہرے اس دن چمکدار ہوں گے، ہنستے ہوئے ہوں گے، حشاش بشاش ہوں گے. یہ وہ ہیں جنہوں نے آج سمجھ لیا اس حقیقت کو، آج اس حقیقت کا ادراک کر لیا ہے، اور آج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق کر کے اس پر ایمان لائے ہیں اور اللہ کے حکم کو اپنے بھر ادا کرنے کی، پورا کرنے کی کوشش کی ہے. وَوُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ عَلَيْهَا غَبَرَةٌ. اور کچھ چہرے اس دن ایسے ہوں گے کہ جن پر غبار ہوگا، خاک پڑی ہوگی. ترہقا قطرہ، ان پر سیاہی، رسوائی و ذلت کی سیاہی چھائی ہوئی ہوگی. یہ کون لوگ ہوں گے؟ اولئک ھم الکفرۃ الفجرہ. یہ وہ لوگ ہوں گے جو کافر ہیں اور فاجر. یہ وہ لوگ ہوں گے جو کافر ہیں اور فاجر ہیں. کافر سے اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ جن کے عقائد ہی صحیح نہیں، جن کے افکار ہی صحیح نہیں، جو اللہ تعالیٰ کی کمال ذات و کمال صفات ہی کے انکاری ہیں، جو مشرک ہیں، اللہ کی ذات و صفات میں دوسروں کو شریک کرتے ہیں. اور فاجر سے مراد اشارہ ان لوگوں کی طرف ہے جن کے اعمال خراب ہیں، جن کے اعمال خراب ہیں، عقائد بھی خراب ہیں، اعمال بھی خراب ہیں، کردار بھی خراب ہیں. لیکن یہیں سے ایک اشارہ اس بات کی طرف نکلتا ہے کہ اگر اعمال خراب ہیں، عقائد درست ہے، مطلب مومن ہے، لیکن کردار اچھا نہیں ہے تو فاجر تو ہو جائے گا وہ. یہ بھی بہت ڈر کی بات ہے، یہ بھی بہت خوف کی بات ہے. تو ہمیں اس بات کی طرف ہمیشہ دھیان رکھنا چاہیے کہ ہماری زبان سے کوئی ایسی بات نہ نکلے جس سے کفر لازم آ جاتا ہے، اور اسی طرح سے ہمارے کردار میں ایسی باتیں نہ ہوں جس سے فسق و فجور لازم آتا ہے. اس لیے کہ دونوں ہی کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ دن ان کے لیے ایسا ہوگا
کہ ان کے چہروں پر خاک پڑی ہوگی اور ان کے اوپر رسوائی کی ذلت اور رسوائی کی سیاہی چھائی ہوئی ہوگی، تو وہ ایسا مہیب، خطرناک اور ذلیل کرنے والا بھی دن ہوگا اور عزت عطا کرنے والا بھی دن ہوگا کہ جن کے چہرے مسکراتے ہوں گے اور روشن ہوں گے اور چمک رہے ہوں گے، ان کے لیے بہت ہی سعادت کی بات ہوگی وہ۔ اس لیے یہ بات جانتے رہنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ حدیثوں کا مطالعہ ہوگا، دینی کتابیں پڑھی جائیں گی، تبھی تو معلوم ہوگا نا کہ کون چیزیں ایسی ہیں جس سے آدمی فاسق و فاجر ہو جاتا ہے، جس سے آدمی فاسق اور فاجر ہو جاتا ہے۔ دیکھیے ایک بات بتاتا ہوں، ایک دفعہ ہاسٹل میں جماعت آئی تھی، تبلیغی جماعت آئی تھی، تو اب چونکہ ظاہر بات ہے کہ اس میں عام طور سے عالم علماء ہوتے بھی نہیں ہیں، اور نئے نئے لڑکے اگر ہیں تو وہ زیادہ علم بھی نہیں ہوتا ان کو، لیکن یہ ہوتا ہے کہ کچھ جوش ان کے اندر دین کا پیدا ہو جاتا ہے نا، لیکن چونکہ علم ناقص ہے اور بہت ہی ناقص ہے، اس لیے وہ خطرے کی گھنٹی ہو جاتا ہے۔ تو میں مسجد سے نماز پڑھ کے گھر جا رہا تھا، تو اس میں سے کچھ لڑکے نوجوان ہی تھے میرے ساتھ چلے آ رہے تھے۔ میں نے سوچا کچھ پوچھنا ہوگا ان لوگوں کو۔ جب گھر کے قریب پہنچ گیا میں، اب انہوں نے سوچا کہ ابھی تو اندر چلے جائیں گے، تو کہنے لگے بات کہنی ہوگا، بتائیے۔ کہنے لگے کہ وہ ہاسٹل میں لڑکے نے اذان دی تھی، وہ داڑھی نہیں ہے اس کے، تو آپ ان لوگوں کو منع کر دیجئے کہ جن کے داڑھی نہیں وہ اذان نہ دیا کریں۔ آپ سمجھ رہے ہیں نا، انہوں نے یہ بات نیک ہی جذبے سے کہی، میں نہیں کہتا۔ لیکن ایک سب سے بڑی غلطی تو ان کی یہ تھی کہ وہ سب دین کے لحاظ سے ان پڑھ تھے۔ مجھے دیکھا کہ میں نے نماز پڑھائی تو امام تھا میں، اتنا تو جانتے ہی رہے ہوں گے کہ لوگ مجھ کو مولانا صاحب سمجھتے ہیں، اگرچہ میں کچھ بھی نہیں ہوں، لیکن ابھی میرا کوئی عیب آپ دیکھ لیں تو آپ کہیں گے مولانا ہو کر ایسا کرتے ہیں، تو میں مولانا بن جاؤں گا۔ اور اگر ہمارے پاس سوٹر نہ ہو تو آپ یہ نہ کہیں گے کہ مولانا ہیں کو سوٹر دے دیں ایک ٹھیک۔ میرے پاس کئی سوٹر ہے، مطلب نہیں کہ کون سوٹر جا کے لگے، کئی سوٹر کئی شرمائی الحمدللہ میرے پاس ہے، کئی شال بھی ہے، سب کچھ ہے۔ یہ جو عام حالت ہے امت کی وہ بتلا رہا ہوں میں، ہے نا۔ تو سب سے بنیادی غلطی تو ان سبوں کی یہی تھی، جہالت کی بات، کہ انہوں نے بے ادبی کی، گستاخی کی۔ مجھے ڈانٹنا چاہیے تو میں نے ڈانٹا نہیں۔ میں آپ کو اس لیے بتا رہا ہوں کہ آپ بھی اس بات کو بے ادبی گستاخی نہیں سمجھتے، تو میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ کسی عالم سے اس طرح کی بات کہنا یہ بے ادبی ہے، گستاخی ہے۔ کیوں نذیر بھائی، کیا خیال ہے آپ کا؟ ایک آدھ آدمی تو موڑی ہلا دے، ہے نا۔ تو میں نے کہا بھائی میں تو یہاں لڑکوں سے پکڑ کے اذان دلوایا کرتا ہوں، کتنے لڑکے تو بھاگتے ہیں، مسجد میں کوئی نہیں رہتا اذان دینے کے وقت، اور کچھ لڑکے آ جاتے ہیں تو جھانک کر کے باہر نکل جاتے ہیں کہ ایسا نہ ہو کہ امام صاحب نے کہیں اذان دے دو، سمجھے۔ میں نے کہا میں تو لڑکوں سے پکڑ کے اذان دلوایا کرتا ہوں، کتنے لڑکوں کو اسی طرح اذان سکھا دیا، تم کہتے ہو اذان نہ دیں، کیوں نہ دیں؟ جانتے ان سبوں نے کیوں کہا؟ ان سبوں نے اس لیے کہا کہ کتابوں میں لکھا ہے کہ فاسق کی اذان مکروہ ہے نا، بات صحیح ہے، کتاب میں لکھی ہے یہ بات۔ اور داڑھی منڈانے والا فاسق ہے، یہ بات بھی صحیح ہے، اس لیے ان سبوں نے کہا یہ۔ لیکن داڑھی رکھ لے تو کیا فاسق نہیں ہو سکتا؟ داڑھی رکھے، اور داڑھی رکھ کے بعض لوگ اتنی اچھی گالی دیتے ہیں کہ پولیس والے فیل ہو جائیں، اور داڑھی لوگ کے بعد لوگ اتنا دھوکہ دیتے ہیں، ایسا فریب کرتے ہیں، ایسا جھوٹ بولتے ہیں کہ بڑے بڑے فراڈیا آ کے ان سے سبق لیں۔ تو داڑھی والا فاسق ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ تو فسق صرف داڑھی منانا تو نہیں ہے، بہت سی چیزیں فسق ہیں نا۔ اگر ہم یہ دیکھنے لگیں کہ فاسق اذان نہ دے تو کوئی اذان دینے والا نہ رہ جائے گا، کوئی اذان ہی دینے والا نہ رہ جائے گا۔ اس لیے کہ اگر کوئی بہت پاک ہے، بہت متقی پرہیزگار ہے،
لیکن اس کی بیوی بے پردہ گھومتی ہے تو وہ بھی فاسق ہے. ہوں گے مفتی صاحب، لیکن بیوی بے پردہ گھوم رہی ہے اور تو روک ٹوک نہیں کر رہے ہیں، یہ شوہر کی ذمہ داری ہے، تو وہ بھی فاسق ہے. تو کہاں ہم کو امام ملیں گے اور کہاں ہم کو مؤذن ملے گا؟ بات سمجھ شروع میں آئی. تو میں نے ان سے یہ کہا کہ ہم تو بچے یہاں آ جاتے ہیں تو کوشش کرتے ہیں کہ اذان دینا کم سے کم سیکھ لیں نا، کم سے کم اتنا تو سیکھ کے جائیں یہاں سے. یہ میں نے واقعہ آپ کو کیوں سنایا؟ یہ واقعہ میں نے آپ کو اس لیے سنایا ہے تاکہ آپ یہ جان جائیے کہ فسق و فجور کی فہرست لمبی ہے. دوسرے کو فاسق سمجھ کر اپنے کو مطمئن نہ کر لیجیے گا، ذرا اپنے دامن پہ جھانکیے گا نا کہ کہیں فسق کی فجور کی کوئی بات ہمارے اندر، ہمارے گھر کے اندر بھی تو نہیں ہے. تو ایسا تو نہیں ہے کہ ہم اس دن کے لیے غبار گرد و غبار اکٹھا کر رہے ہیں اور سیاہی کا سامان کر رہے ہیں. ایسا تو نہیں ہے. خالی داڑھی مڈانا ہی فسق نہیں ہے، بلکہ اور چیزیں بھی فسق و فجور ہیں. اس لیے جاننے کی ضرورت ہے. یہ کیسے معلوم ہوگا؟ کتابیں پڑھیے، گھر میں سنائیے، لوگوں کو سے معلوم کیجیے، مجلسوں میں، علماء کی مجلسوں میں بیٹھیے جہاں صرف نیکیوں کی فہرست نہ سنائی جاتی ہو بلکہ گناہوں کی بھی فہرست سنائی جاتی ہو. آخر دیکھیے گورنمنٹ کی طرف سے بعض ہدایات نکلتی ہیں تو اس میں صرف یہی نہیں رہتا کہ یہ اسکیم ہے، اس سے اتنا فائدہ ہے، بلکہ یہ بھی رہتا ہے کہ دیکھو یہ کرو گے تو اس پر اتنا جرمانہ ہے. دونوں باتیں رہتی ہیں نا. یہی طریقہ شریعت میں بھی ہے. اس کو جاننے کی ضرورت ہے. آج اتنا ہی، اس لیے کہ مجھے ابھی کہیں جانا ہے، سفر کرنا ہے. دعا کیجیے آسانی سے ہو جائے. بہت لمبا سفر نہیں ہے، 100 کلومیٹر کا ہے، لیکن ظاہر بات ہے کہ لوگ بلاتے ہیں تو ایسی کھانے کے لیے تھوڑا بلاتے ہیں. اگرچہ کھانا ملے گا لیکن کھانا تو ملے گا، مجبوری ہے، نہ کھلائیں گے تو بدنامی ہوگی. بلاتے ہیں تو کچھ وصول کرنے کے لیے بلاتے ہیں نا. تو یہاں ذرا آج کم تھکنا چاہتا ہوں، پھر میرے خیال میں 1 گھنٹہ قریب ہو ہی گیا ہے، اور یہ صورت بھی اللہ تعالیٰ نے پوری کرا دی ہے. بہرحال ہمیں یہ سبق لے کر اٹھنا چاہیے کہ ہمارے اندر آخرت کی صحیح فکر ایسی پیدا ہو جائے کہ اللہ تعالیٰ وہاں کی رسوائی سے بچنے کی صحیح فکر ہمارے اندر پیدا کر دیں اور ہم ان اعمال سے بچنے لگیں. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. ربنا اننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار. اللهم انا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. اللهم انا نسألك العفو والعافية في ديننا ودنيانا وأهلنا ومالنا. اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا. اللهم انا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. اللهم لا تسلط علينا من لا يرحمنا. اللهم ارزقنا من فضلك ولا تحرمنا رزقك وبارك لنا فيما رزقتنا واجعل غناءنا في أنفسنا واجعل رغبتنا فيما عندك. اللهم زدنا ولا تنقصنا وأكرمنا ولا تهنا وعاتنا ولا تحرمنا وآثرنا ولا تؤثر علينا وأرزنا وزلنا. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا حاجة من حوائج الدنيا ولا آخرة إلا قضيتها يا أرحم الراحمين. اللهم افتح لنا أبواب رحمتك وسهل لنا أبواب رزقك. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث أصلح لنا شأننا كله. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث أصلح لنا شأننا كله. يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث أصلح لنا شأننا كله. يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الجلال والإكرام. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين.